بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت نیوز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعا زہرا کے میڈیکل سے ریلیٹڈ ایک بورڈ قائم کیا گیا ہے جس میں 10 ممبران ہیں اور جس کی صدارت پروفیسر صبا سہیل صاحبہ کر رہی ہیں، جن کا تعلق داؤ یونیورسٹی سے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تمام بورڈ ممبران 29 تاریخ کو ایم ایس آفس سروسز اسپتال کراچی ڈاکٹر زبیر احمد آغا کے پاس انتظار میں تھے کہ دعا زہرا آئیں اور ان کا میڈیکل کیا جائے، لیکن مسلسل انتظار کے بعد دعا زہرا کی آمد نہیں ہو پائی۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے آگے جب اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انتظار کے بعد رپورٹ پیش کی کہ اب تک دعا زہرا تو آ نہیں سکی، تو جب حکومت سے رابطہ کیا گیا تو حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم سب سے پہلے وزارت داخلہ سندھ کو خط لکھیں گے، وہ پھر آگے وزارت داخلہ پنجاب میں خط لکھیں گے، وہاں سے پھر وہ تمام سیکیورٹی کے انتظامات کر کے دعا زہرا کو یہاں سندھ تک پہنچائیں گے، پھر آگے سندھ میں وزارت داخلہ پھر اس کا ہینڈ اوور کرے گی اور یہاں سے پھر دعا زہرا کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور پھر اس کے بعد آگے فردر اس کے میڈیکل کے لیے اس کو ہاسپٹل لایا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس کرتے جا رہے ہیں پولیس والے۔ ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے پولیس والے ظہیر کو بچانا چاہتے ہیں، اور کیوں بچانا چاہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں کہ یہاں پر اگر عدالت نے حکم دیا ہے کہ بھئی آپ دوبارہ سے دعا زہرا کا میڈیکل کروائیں اور صاف اور شفاف میڈیکل کروا کے آپ دعا زہرا کا دوبارہ سے میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کریں تاکہ اسی بنا پر عدالت کوئی نہ کوئی فیصلہ سنائے، لیکن یہاں پر پتہ نہیں محکمہ پولیس کیوں عدالت کی دھجیاں اڑاتا جا رہا ہے۔ عدالت کا بالکل کوئی ان کو پاسداری نہیں کرنا آ رہی، نہ پاسداری کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری جب ڈاکٹر سے بات ہوئی وہاں پر تو ان سے ہم نے کچھ چیزیں پتہ کی کہ دعا زہرا کا یا کسی کا بھی ایج کا یعنی کہ عمر کا تعین کرنے کے لیے آپ کیا ایسا کلیہ اپناتے ہیں، کیا ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو عمر کے مطابق پتہ لگ جائے کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جسم کے کچھ ایسے اعضاء ہیں کہ جن کا ہم معائنہ کرتے ہیں، ان کے ایکس رے کریں گے اور ایکس رے کے بعد پھر ہم اس کا معائنہ کریں گے کہ آیا کہ یہ کتنی ایج کا بنتا ہے۔ تو ان جسم کے اعضاء میں انہوں نے بتایا کہ ہم کلائی کا ایکسرا بھی کر سکتے ہیں، گردن کی ہڈی کا بھی ایکسرا کر سکتے ہیں اور باڈی یعنی کہ باڈی کا بھی ایکسرا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کے جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس طرح وہ اس کی باڈی کا بھی معائنہ کریں گے۔ پھر ڈینٹل ہوں گے، ایک ڈینٹل سرجن، وہ دعا کے دانتوں کا معائنہ کریں گے اور وہ دانتوں سے بھی ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے دانتوں کے ذریعے بھی عمر کا تعین کیا جا سکے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ لوور باڈی کا بھی معائنہ کیا جائے گا کہ لوور باڈی کے حساب سے بھی ان کی عمر کا تعین کیا جائے۔ ایک گائنی ڈاکٹر ہوں گی جو گائناکالوجسٹ ان کا معائنہ مکمل طور پہ کریں گی، کیونکہ آپ کو بتایا ہے پہلے بھی ویڈیو میں کہ جب شادی ہوتی ہے تو کسی عورت کی شادی ہو تو اس کے بعد اس کے اندر مختلف جسمانی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، نسوانی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو وہ اسی حوالے سے وہ دیکھنا چاہیں گے کہ آیا کہ اس طرح سے بھی عمر کا تعین کیا جائے۔ اگر تو مطلب کہ وہ ہر حربہ اپنائیں گے، ہر طرح سے وہ دیکھیں گے کہ کتنی عمر بنتی ہے ایکچوئل۔ پھر اسی طرح یہ سب کرنے کے بعد میڈیکلی ساری یعنی کہ جانچ پڑتال کے بعد وہ پھر والدہ کا ڈیٹا نکالیں گے۔ والدہ کا ڈیٹا کون سا ہوگا؟ اب کوئی ایسا بایو ڈیٹا نہیں ہوگا کہ وہ ان کا کرمنل ریکارڈ دیکھیں گے یا کچھ ایسا ویسا، کچھ بھی نہیں، بلکہ والدہ کا ڈیٹا ہوگا جو کہ
دعا کے پیدا ہونے کے وقت ان کا میڈیکل ہوتا رہا ہے، ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہوتی رہی ہے منتھلی بیس پہ یا ویکلی، تو وہ اس کا معائنہ کریں گے. وہ جہاں پر جن ہاسپٹلز میں یا جن کلینکس میں وہ چیک اپ کرواتی رہی ہیں وہاں کی کچھ رپورٹس اکٹھی کریں گے، وہاں سے ریکارڈ دیکھیں گے، تو اسی مطابق وہ ساری جانچ پڑتال کر کے پھر ہی کوئی رپورٹ پیش کریں گے. اسی طرح وہ برتھ سرٹیفکیٹ پھر دیکھیں گے، برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد وہ بے فارم دیکھیں گے، نادرا کی جانچ پڑتال کریں گے، پھر جو اسکول کی طرف سے سرٹیفکیٹس ہوں گے، رزلٹ کارڈز ہوں گے، اور نکاح نامہ دیکھا جائے گا کہ نکاح کس تاریخ کو ہوا ہے. پھر صرف یہی نہیں دیکھا جائے گا کہ جی مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنا نکاح نامہ پیش کر دیا اور وہ اسی کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ اسی ڈیٹ کے اوپر بلیو کرتے ہوئے اپنی رپورٹ تیار کر دیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہوگا. وہ مکمل اس کی جانچ پڑتال کریں گے. اس کو آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ فرانزک کیا جائے گا. پیپر کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ اب سے کتنے سال پہلے کا پیپر ہے، کب کا پرنٹڈ ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری انہوں نے ڈیٹیلز دیکھنی ہے. ہر طرح سے ٹیسٹ کریں گے، پیپر تک کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے اوپر جو انک یوز ہوگی اس کا ٹیسٹ ہوگا. مکمل فرانزک کرنے کے بعد وہ پھر کسی اپنی رپورٹ کی طرف جائیں گے کہ آیا کہ اب ہر طرح سے جانچ پڑتال کے بعد اب رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے، کیونکہ عدالت کا بھی اس میں ٹائم ضائع ہوگا. اگر تو رپورٹ غلط ہوتی ہے، کوئی وجہ ایسی بیچ میں بن جاتی ہے کہ رپورٹ میں کسی بھی جگہ پہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا وہ مطلب کہ غلط رپورٹ تیار کر کے آگے پیش کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی عدالت کا ٹائم الگ ضائع ہوگا اور ڈاکٹرز کا الگ ٹائم ضائع ہوگا. پھر دیکھیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر ہیں، ڈیوٹیز سے ہٹ کے اب ان کو ایک بورڈ میں ایڈ کیا گیا ہے، تو اس بورڈ میں جانے کی وجہ سے ان کی اپنی ڈیوٹیز جو ریگولر بیسس پہ وہ سر انجام دے رہے ہیں اس میں بھی خلل آتا ہے. تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں ڈاکٹرز کے فل اینڈ فائنل بالکل صاف اور شفاف میڈیکل کیا جائے اور اس کے اندر ہر چیز کا معائنہ کر کے ہر طرح سے فل اینڈ فائنل ایک رپورٹ پیش کریں، تاکہ عدالت بھی اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچائے، ڈاکٹرز بھی اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچائیں اور مکمل فائنل رپورٹ پیش کر کے کوئی نہ کوئی تاکہ عدالت فیصلہ دے. آیا کہ بچی وہیں رہے گی ظہیر کے پاس یا وہ اپنے والدین کے پاس آئے گی، کیونکہ دیکھیں کہ اگر تو رپورٹ میں آ جاتا ہے کہ بچی مائنر ہے تو پھر تو صاف ظاہری سی بات ہے کہ عدالت کی طرف سے نکاح نامہ منسوخ ہو جائے گا. اور نکاح نامہ جب نکاح منسوخ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچی کو والدین کے سپرد کر دیا جائے گا، والدین کی کسٹڈی میں آ جائے گی اور ظہیر کے اوپر زنا کا مقدمہ ہو کے ظہیر جیل میں چلا جائے گا. اور اگر ظہیر پکڑا جاتا ہے، ظہیر اس میں پھنس جاتا ہے یا کوئی ایسا کوئی ویک پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچی ہوا ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ عدالت ایسے سخت سے سخت سزا متعارف کرائے گی کہ تاکہ جس کی وجہ سے پورے گینگ کو ایک عبرت ناک سزا مل سکے اور پوری دنیا اس کو دیکھے کہ واقعی اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت نیوز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.